أمتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کے شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کے شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے میرا قائد ہے زندگی پیغام تھا جس کا میرا قائد ہے زندگی پیغام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا صداقت ذات تھی جس کی امانت نام تھا جس کا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج ہم اپنی بستی واسی میں ہونے والے نکاح اور دین کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے ایک بات تو یہ کہوں کہ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے اللہ نے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کروائے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دعا کریں اللہ قبول فرمائے شوال کے 6 روزے شوال کے کتنے بولو آج شوال ہو گئی ابھی شوال کے کتنے دن باقی ہیں 22 کتنے باقی ہیں یعنی ابھی بھی کوئی شوال کے 6 روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے موقع ہے کیوں رکھ سکتا ہے رمضان کے 30 اور شوال کے 6 ٹوٹل کتنے بن گئے 36 من جاء بالحسنۃ فلہ
عشر امثالها. اللہ فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرے اللہ کتنی دیتا ہے؟ 10. کتنے دیتا؟ 10. تو 36 روزوں کو 10 سے ضرب دے دو تو کتنے بن گئے؟ 300. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کے 30 روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لیے وہ ایسا ہے گویا پورا سال اس نے روزے رکھے. کتنی بڑی فضیلت ہے. رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے؟ نہ ارادہ کرتے انشاءاللہ کہ شوال کے 6 بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے رکھ لیے خوش نصیب ہے. اب ہم مردوں کا معاملہ تھوڑا کمزوری ہے. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ شوق دلائے کہ بھئی کیسا شوال کے روزے، تو ہمارے مرد حضرات کہتے ہیں بہت سا رمضان نہ رکھا ہے، کیا شکر کرو کہ یہی رکھ لی اللہ کا شکر ہے. لیکن ماں بہنوں کو دیکھا کہ وہ کوئی نفل روزہ نہیں چھوڑتی، ماشاءاللہ وہ برابر روزے رکھتی ہے. قرآن کی تلاوت میں بھی آپ دیکھیں، مردوں کو پوچھے رمضان میں کتنے لوگ ہوئے، کوئی کہے گا 2، کوئی کہے گا 3. بعض ایسے بھی ہیں جن کے 6، کسی کے 7، کسی کے 9، لیکن کم، اکثریت 2، 3، 4. عورتوں کو آپ پوچھیں گھر کے کام کاج کے ساتھ ماشاءاللہ وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھ لیتی ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھ لیتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. دعا کریں اللہ اس کو قبول کرے. تو رمضان کے 30 تو ہو گئے. ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ انشاءاللہ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، میں کریں گے انشاءاللہ. عبادت میں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ چند منٹوں بہت تو 5، 7، 8، 10 منٹ میں نماز مکمل ہو جاتی ہے. اگر کوئی روزہ رکھے تو چند گھنٹوں کی عبادت، 14 گھنٹے بہت لمبا دن ہے تو 16 گھنٹے کا روزہ، تو یہ عبادت 14 یا 16 گھنٹے میں مکمل ہو جاتی ہے. حج تو چند دنوں کی عبادت. مینا کے جو حج کے خاص دن ہے اگر وہ شمار کرے تو 5 دن، 5 دن میں حج مکمل ہو جاتا ہے. اور گھر سے گھر شمار کرے تو 40 دن، کہ بھائی 40 دن میں یہ سفر مکمل ہو گئے. تو یہ چند دنوں کی عبادت ہے. لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نکاح کر رہا ہے مان لو اس کی عمر آج 20 سال ہے. کتنی عمر ہے آج؟ 20 مثال کے طور پر 20. اور اللہ نے اس کو عمر دے دی 80 سال. کتنی دے دی؟ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو برکت والی عمل صالح کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے. اللہ نے 80 سال کی عمر دے دی اور 20 سال کی عمر میں نکاح ہو رہا. تو اب یہ نکاح والی عبادت کب تک چلے گی؟ بولو 80 تک. تو 20 مائنس کرو کتنے رہ گئے؟ تو 60 سال تک مسلسل یہ عبادت ہے. کون سی؟ نکاح والی. کون سی؟ بولو امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار فرماتے تم کا دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے ولیمالیہ، کبھی مال کی بنیاد پر، کبھی حسب نسب خاندان کی بنیاد پر، کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اور نکاح کرنے والے دین کو بنیاد بنا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ جب نکاح کیا جائے دین کو بنیاد بنایا جائے کہ اصل چیز دین ہے، پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ دیکھو نکاح یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، جیسے کھانا پیٹ کی ضرورت، نکاح یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ تو نکاح تو کرنا ہی ہے، لیکن نکاح میں بنیاد کس کو بنائے؟ بولو، دین کو۔ کس کو بنیاد بنائے؟ دیکھو ایک اللہ والے کسی گھر میں گئے، انہوں نے روشن دان رکھے تھے، کھڑکیاں، جا کے سلام کیا، بیٹھے، پوچھا کھڑکیاں کیوں رکھی؟ تو جو مکان بنانے والے انہوں نے کہا اجالا آوے ہوا آوے۔ کیا آوے؟ اجالا آوے۔ اللہ والے نے فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے، کس کی آواز آئے؟ تو اگر اذان کی آواز کی نیت کی ہے تو اجالا تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہوا آئے گی کہ نہیں؟ تو وہ تو مفت میں ملے گا۔ اگر تو نیت اذان کی کر لیتا تو یہ کھڑکیاں رکھنا عبادت ہو جاتا، اور جب تک مکان زمین پر رہے گا عبادت کا ثواب مفت میں ملتا ہے۔ دین کتنا آسان ہے، دین کتنا آسان ہے۔ معلوم ہوا کہ نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اکثر دیکھا ہمارے بچوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ نکاح کرتے اور نیت بھی نہیں کرتے کہ نکاح کس نیت سے کرتے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نکاح کرنے والے کو چاہیے نکاح سے پہلے نیت کرے کہ نکاح عبادت ہے، اور نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے نکاح کرتا ہوں۔ اب اگر اس نیت سے نکاح ہوا تو جتنا جیتا رہے کس کا ثواب ملے گا؟ بولو، عبادت۔ کس کا ثواب ملے گا؟ ہمارے حضرت مولانا علی یوسف قاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، میں نے بابا حضرت کو دیکھا جب بھی حضرت کے ساتھ نکاح میں گیا، وہ جب نکاح پڑھاتے تھے تو خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد مجمع کو پوچھتے تھے بھائی یہ جو نکاح کرنے بیٹھا ہے کس کا نکاح؟ کیا نام؟ حنیف۔ ہمارے حضرت پوچھتے تھے بھائی حنیف یہ جو آج نکاح کرنے بیٹھا ہے ہم اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ جی اردو میں تو بولتے دلہا، لیکن گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ نوشا۔ کیا بولتے ہیں؟ نو۔ یہ حنیف آج کیا ہے؟ نو۔ نو کے معنی نیا، نو کے معنی نیا، اور شاہ کے معنی بادشاہ، شاہ کے معنی تو کیا بن گیا؟ ارے بھائی آج تو کہو، کل سے بن گیا۔ کیا ہے آج نیا؟ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت تو آئی ہے پھر کیوں بادشاہ کہتے ہیں؟ نیا بادشاہ کیا ہے؟ نیا بادشاہ۔ ہمارے حضرت مولانا علی صاحب بہت لطیف نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نیا بادشاہ بن گیا نکاح کی برکت سے، تو اس کے نکاح میں جو عورت آئے گی وہ کیا بنے گی؟ جی
بنیادی کیا بنے گی؟ نئی رانی کیا بنے گی؟ نئی. ہمارے حضرت یہ نصیحت فرما دیتے تھے نکاح سے پہلے کہ دیکھ بیٹا تو نکاح کی برکت سے نیا بادشاہ بن گیا تو آنے والی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے اس کا خیال کرنا. وہ تیرے گھر میں آ کے بنیاری نہ بن جائے بلکہ نئی رانی رہنی چاہیے. کیا رہنی چاہیے؟ بولو نہیں. یعنی اس کا خیال کریں. جیسے ہم اچھے کپڑے پسند کرتے ہیں, اچھا گھر پسند کرتے ہیں, جیب میں چند روپیے پسند کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں کس کے لیے پسند کرنی؟ آنے والی زندگی. میں نے 12 مجالس میں کہا, آپ کو نہیں کہتا ہوں, اگر نکاح شریعت میں نہ ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہ کروائے ہوتے, قسم خدا پاک کی کوئی بات اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کسی کے حوالے نہ کرتا. بیٹی سے اتنی محبت ہوتی ہے, لیکن شریعت ہے. آپ علیہ السلام نے نکاح کرائے, اس لیے ایک ماں باپ اپنے دلوں میں پتھر رکھ کر اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے کرتے ہیں. تو جب ماں باپ اتنی بڑی امانت ہمارے حوالے کرے تو بھائی ہمیں ان عورتوں کا خیال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا عورتوں کا خیال کرے گا, ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے گا, اللہ اتنا ہی اس کی روزی میں برکت ڈال دے گا. کس میں برکت ڈال دے گا؟ تو ایک پہلو بیوی, دوسرا پہلو ہے ماں باپ. دوسرا پہلو کیا ہے بولو؟ ایک نوجوان ہے, نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد عام طور پر ہمارے گھروں میں تھوڑا کچھ تو رہتا ہی ہے. ہمارے گھر میں تھوڑا کچھ یعنی شور نہ ہو یہ ہو سکتا, خالی برتن آواز کرتے تو تھوڑا تھوڑا شروع ہوا. یہ گھر گھر کی کہانی ہے, گھر گھر کی کہانی. میاں بیوی جب رات کو پرائیویٹ اپنے کمرے میں جاتے تو مشورہ کرتے. کیا مشورہ کرتے؟ کب تک یہاں رہیں گے, یہ روزانہ کی مدد بنے. مرد گھر سے باہر جاتا تو باہر کے مسائل, اچھا گھر میں آتا اس نیت سے کہ گھر میں سکون ملے گا, لیکن گھر میں آیا کہ پھر شروع بیوی کے پاس جائے تو کہ تیری ماں ایسا ایسا کرتی, اور ماں کے پاس جائے تو کہ تیری بیوی ایسا ایسا کرتی. تو وہ بیچارے دونوں کان بھر جاتے, آدمی پریشان ہو جاتا. تو ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں, باہر چلے جاتے. اس زمانے میں عرب کنٹری اس کا ایک کریز تھا, ایک دور تھا, جیسے آج افریقہ انگلینڈ کا دور ہے. عربستان کا کریز تھا. انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرتا ہوں, میں سعودی چلا جاتا ہوں تاکہ ایک گھر میں جھگڑے ختم ہو. بیوی کو لے کے چلا گیا سعودی, اور ذہن میں یہ تھا کہ وہاں سے پیسے بھیجتے رہے. آج بھی کئی بچے یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ نے وہ پیسہ جو ہے پیسہ وہ بیٹھتے خوش. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ آج بھی حالانکہ یہ بچے انتہائی غفلت میں ہیں. ماں باپ کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. ماں باپ کو اولاد کا پیار چاہیے, اولاد کی محبت چاہیے, اولاد کی خدمت چاہیے. اور جو اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کے پیر دباتے ہیں, وہ ماں باپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں بولو؟ ارے ادھر دیکھو, ادھر کیا کرتے ہیں. اور ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب صاحب سارونی دامت برکاتہ علیہ جب بھی بخاری شریف ختم فرماتے, آپ فارغ ہونے والے بچوں کو فرماتے تھے کہ دیکھو بیٹا, علماء کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن تمہارے گھر میں اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں تو یقین کرنا ماں باپ سے بڑھ کر تمہارے حق میں کوئی بزرگ کہ ماں باپ جو دعا کرے اولاد کے لیے وہ دعا سیدھی کہاں جاتی؟ عرش پہ جاتی. کہاں جاتی؟ سیدھی عرش. تو ماں باپ کی دعا لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے؟ ایک اللہ والا شاعر ماشاء اللہ بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے.
سب منگتے ہیں او داتا، سب منگتے ہیں او داتا، مانگا اسی سے شرم نہ کر، اور اس کو سوالی سے ہے پیار، اور اس کو سوالی سے ہے پیار، مانگا اسی سے شام و سحر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر سعودی چلا گیا، کمائی خوب ہو رہی، خوب پیسہ بنا رہا، اللہ کی شان دے کے ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال دعا کرے اللہ ہمارے لیے بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اپنے گھر کے دروازے کھول دے، ہر سال حج کرتا ہے، ایک حج، دو حج، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14واں حج ہے، 14واں حج، اور جب بھی حج سے فارغ ہوتا کعبہ کا غلاف پکڑتا اور غلاف پکڑ کے دعا کرتا، اے اللہ تیرا نافرمان تیری چوکھٹ پر آیا ہے، قبول کر، یہ دعا وہ دعا کرتا غیر سے نہاد۔ آج وہ غلاف پکڑ کے دعا کر رہا اور آسمان سے ندا آئی، اے آنے والے تیرا آنا منظور نہیں ہے۔ خدا اپنے در پر آنے والے سے کہہ دے کہ تیرا آنا منظور نہیں، تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی محرومی کیا ہو سکتی، تیرا آنا منظور نہیں۔ آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا، ایک اللہ والے طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے، دیکھا نوجوان رو رہا، کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اس نے پیچھے ہو گیا، کہا کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا 14واں حج ہے، جب بھی حج سے فارغ ہوتا ہوں کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ کو کہتا ہوں تیرا نافرمان آیا، قبول کر، تو آسمان سے ایک ہی ندا آتی ہے، تیرا آنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ وہ اللہ والے فوراً فرمایا، بیٹا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا دل دکھا کے آیا ہو، کیا کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا دل، اسے فوراً ایک آہ لی، چیخ نکل گئی اور روتے روتے کہہ رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، لیکن میں وہ بدقسمت ہوں کہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے آیا ہوں۔ کس کا دل دکھ کے اپنے گھر پہ گیا، بیوی سے کہا مجھے وطن جانا ہے، 14 سال ہو گئے، مانو بھی نہیں ماں باپ کے ساتھ، تو فوراً وطن واپس آیا، بستی میں داخل ہوا، چھوٹی سی بچی ملی، بچوں کی زبان فرشتوں کی زبان، ہمارے یہاں مشہور ہے، بچوں کی زبان فرشتوں کی زبان،
چھوٹی سی بچی ملی، اس کو سلام کیا، کہا بیٹی اس طرح کے بوڑھے اور بوڑھی اماں رہتے تھے، کیا حال ہے؟ تو اس چھوٹی سی بچی نے پھٹ سے کہا، بیچارے کیا کرے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا لیکن وہ بھی نافرمان نکلا۔ وہ بستی میں داخل ہوتے ہی اللہ نے کان پہ بات ڈال دی کہ ایک بیٹا تھا لیکن وہ بھی نافرمان نکلا، ماں باپ کا نہیں ہوا، بیوی کو لے کے چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کا کیا حال ہے۔ بیچارہ باپ اپنے جوان بیٹے کا انتظار کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو چکا، یعنی باپ تو مر گیا، باپ تو مر گیا۔ اس کی بوڑھی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، چارپائی میں لیتی ہے، اور وہ بھی بیٹے کا انتظار کرتے کرتے آنکھوں سے اندھی ہو چکی ہے، آنکھیں چلی گئی، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ دوڑا اپنے گھر پہنچا، ماں چارپائی میں ماں کے قریب پہنچ گیا، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ماں ماں ماں۔ تو ماں نے جیسے اپنے بیٹے کی آواز سنی، ہونٹ ہلنے لگے، ہونٹ ہلنے لگے، تو اس نے کان دیے، تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا بیٹا تو آیا ہے، رک جانا رک جانا۔ تو وہ بیٹا کہہ رہا ماں میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے۔ تو ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز بھی اتنی نہیں آتی، لیکن وہ کان دے کے سن رہا، تو اس کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بیٹا آیا ہے، تھوڑا رک جانا، زندگی کا ٹھکانا نہیں، آیا ہے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے جانا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بس وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ماں کی روح پرواز کر گئی، ماں کا بھی انتقال۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھیں بند کی، قبر کا نظام بنایا، دفن کیا، کچھ دن گاؤں میں رہا، اس کے بعد پھر عربستان گیا۔ آج 15واں حج ہے، اللہ کی شان ہے، ہر سال حج نصیب ہوا، 15واں حج ہے۔ گلا پہ کعبہ پکڑا، اے اللہ تیرا نافرمان آیا، قبول کر۔ تو آسمان سے فوراً ندا آئی، اے آنے والے آج تیرا آنا ہم نے منظور کر لیا، منظور کر۔ اور اے آنے والے ماں کی ناراضگی کی وجہ سے جو 14 حج قبول نہیں تھے، وہ بھی ہم نے ماں کے معاف کرنے سے قبول کر لیے۔ مشائخ لکھتے ماں باپ مجبور ہے، کبھی الگ ہونا پڑے، گھر چھوٹا ہے یا پریوار بڑا ہے، مجبور میں الگ ہونا پڑے، کوئی حرج نہیں، لیکن ماں باپ سے محبت رکھنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، اور جتنا ہو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عورتوں کو بھی خوش رکھنے کی توفیق دے، اور ماں باپ حیات ہے اللہ ہمیں ان کی بھی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت پوری دنیا وبا میں مبتلا ہے، خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں عجیب و غریب حالات ہے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ بیماری ایسا لگ رہا ہے کہ 90% کم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، رمضان کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے، صدقات کی برکت سے اللہ نے آسانی کر دی۔ ابھی بھی کچھ لوگ بیمار ہیں، آپ دعا کریں اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سے ہمارے ملنے جلنے والے چاہنے والے دنیا چھوڑ کے چلے، اور ایسے لوگ چلے گئے کہ الامان والحفیظ۔ واللہ میں خود جب آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے ایک گھر پہنچا، میری ہمت نہیں ہوتی تھی، روزانہ 2-3 موت ہوتی تھی، میں خود ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں رمضان عید نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ عید کا بیان سنے، میں نے عید کے دن کہا کہ آج ہماری ایک عید نہیں، ہماری 2 عیدیں ہیں۔ تو لوگ تعجب سے دیکھتے تھے کہ بہت صاحب 2 عیدیں کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھائی ایک عید تو رمضان کا توبہ، اور دوسری عید ہم سلامت ہے الحمدللہ، ورنہ ہم بھی قبرستان میں ہوتے۔ تو ہم سلامت ہیں، اللہ نے عمر میں برکت دے دی، تندرستی دے دی، یہ دوسری عید ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے خاص کر کے ایوب ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ رمضان میں حادثہ ہوا، شہید ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اسی طرح میرے خاص عزیز کل سے ان کے فون آ رہے ہیں، ان کی نوجوان بیٹی بیچاری حمل سے کورونا لگ گیا، تو پہلے تو مردہ بچی پیدا ہوئی، اور بچی پیدا ہونے کے بعد وہ بچی بھی چلی گئی۔ اب بیچارے کی ایک ہی بیٹی تھی، اور ان کو امید تھی کہ اس سے ہماری نسل چلے گی، کہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بیچاری چل بسی۔ دعا کرے اللہ ان کو بھی شہادت دے، اور ہمارے جتنے رشتے دار دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔
کے بیان کو ختم کرتے ہیں. کیا فائدہ فکر شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ